بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، ایک دن ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ شخص خلاف معمول اچانک گھر آیا تو کیا دیکھا کہ بیوی کسی غیر شخص کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے، آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ اس پر کوتوال کو بڑا تعجب ہوا، لیکن پھر اس نے تحقیق کا حکم دے دیا۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ انہی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانگی سے کہا، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے دوستو کہ کچھ لوگ ظاہری طور پر ہی با اخلاق بنے رہتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق اور نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا اور وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ دوستو، ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔